السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک کی دین اسلام پہنچایا۔ اس وقت جو کلاس ہے وہ کلاس ہے کتاب تمرین الصرف کی۔ کس کی؟ تمرین الصرف کی۔ کچھ طالبات ایسی ہیں اس کلاس میں جنہوں نے کچھ دروس پڑھے ہیں، اور کچھ طالبات نہیں ہیں۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ طالبات نہیں ہیں۔ اب ابھی جو ہے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن وہ سوچ رہی ہے کہ جو نئی کلاس آئی ہے، نئے اسٹوڈنٹ آئے ہیں، انہوں نے کتنے درس نہیں پڑھے ہیں شروع کے؟ 3 درس نہیں پڑھے ہیں، 2 درس نہیں پڑھے ہیں، تیسرا تو پچھلی مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھا، 2 درس نہیں پڑھے ہیں، تو وہ 2 درس آپ لوگوں کو ایڈیشنل کلاسز دی جائیں گی۔ ممکن ہے کوئی اور استاد آئے گا، وہ آپ لوگوں کو ان 2 دروس کے بارے میں سمجھائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بنیاد وہی ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آیا تو آپ کو آگے والے دروس سبھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو آج جو ہمارے پاس درس ہے وہ ہے سبق نمبر 4۔ گردان یاد ہے؟ گردان یاد ہے؟ میں پوری امید رکھوں گا کہ آپ لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارے پاس درس ہے وہ ہے درس نمبر 4۔ کتاب کون سی ہے؟ تمرین الصرف۔ الموضوع درس نمبر کیا ہے؟ 4۔ کیا ہے درس؟ فعل ماضی کی مختلف صورتیں، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی کی مختلف صورتیں۔ آپ لوگوں نے فعل ماضی فی الحال پڑھا۔ فعل ماضی کس سے آپ لوگوں نے پڑھا؟ ہاں، فعل، یہ آپ لوگوں نے پڑھا، اس سے آپ لوگوں نے گردان بھی پڑھی۔ یہ فعل ماضی ہے، فعل سب سے پہلے فعل ہے، اس کے بعد ماضی ہے، اس کے بعد معروف ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مثبت ہے۔ لیکن اگر اسی فعل ماضی کو ہمیں منفی بنانا ہو تو کیا کرنا ہے؟ شروع میں کیا بڑھانا ہے؟ ما۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھا، کبھی کبھار ہم فعل ماضی کے شروع میں لا بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہاں، وہ پھر مقرر لانا ہے۔ کیا لانا ہے؟ جیسے قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے فلا، سورہ قیامہ میں، فلا صدق ولا صلی، ٹھیک ہے؟ فلا صدق ولا صلی۔ صدق یہ فعل ماضی ہے، صلی کیا ہے؟ فعل ماضی۔ اب اس کے شروع میں بھی لا استعمال کیا گیا، اس کے شروع میں بھی لا استعمال کیا گیا۔ ہم نے کہا فعل ماضی کو اگر منفی بنانا ہو تو شروع میں کیا بڑھانا ہے؟ شروع میں ما بڑھانا ہے، تو بنے گا ما فعل، ٹھیک ہے؟ لیکن اب اگر لا بڑھائیں گے تو 2 فعل ہمیں مقرر لانے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ اور فعل ماضی معروف منفی کی گردان بھی آپ لوگوں کو یاد ہے؟ طيب، اب ہے صاحب کتاب لکھتے ہیں، کتاب کی طرف دیکھ لیجئے۔ فعل ماضی کی مختلف صورتیں۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح۔ مفتوح سے کیا مراد ہے؟ مفتوح سے کیا مراد؟ جس پہ فتحہ ہو، پیش ہو، جس پہ فتحہ ہو یعنی زبر۔ ہاں، جیسے یہاں دیکھنا فعل ماضی کی مختلف صورتیں میں ہمارے پاس ہے فا، عین، لام۔ جب ہم اس کو ملا کے لکھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں فا
عین اور لام، فعل۔ تو پہلی صورت کیا ہے اس کی؟ کہتے ہیں کہ جن میں ماضی کا دوسرا حرف کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ یہاں پہ ماضی کا دوسرا حرف 1 2 اور 3، یہاں پہ دوسرا حرف کون سا ہے؟ عین۔ عین پہ کیا ہے؟ فتح۔ عین پہ کیا ہے؟ یہ ایک صورت ہے فعل ماضی اس شکل میں آتا ہے، فعل۔ دوسری صورت جیسے اس نے مثال دی ہے نصر، اس میں دوسرا کلمہ کیا ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ مضموم کی مکسور، مفتوح۔ کیا ہے؟ مفتوح۔ شاباش۔ اسی طریقے سے اس کے بعد فتح، اس میں بھی دوسرا کلمہ کیا ہے؟ دوسرا حرف کیا ہے؟ تا، اور وہ کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ یہ ایک صورت ہے فعل ماضی کی جو اس شکل میں آتا ہے، فعل۔ اب دیکھو بعد افعال کا دوسرا حرف کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں گے فا، عین اور لام، ہم نے پہلی صورت میں کیا بولا؟ دوسرا کلمہ مفتوح، لیکن دوسری صورت میں دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کیا بنے گا؟ فعیلہ۔ کیا بنے گا؟ جیسے شریبہ، کیا ہے؟ شریبہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے علمہ، اسی طریقے سے لبسہ۔ یہ کس وزن پہ ہے؟ شریبہ کس وزن پہ؟ علمہ کس وزن پہ؟ اور لبسہ کس وزن پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل ماضی کی دوسری صورت یہ ہے کہ دوسرا حرف جو ہے، دوسرا کلمہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور۔ پہلے والی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ دوسری والی صورت میں مکسور۔ چلیے آگے۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے۔ مضموم سے کیا مراد ہے؟ ضمہ یعنی رفع۔ طيب، جیسے ہم کہیں گے فا، عین اور لام، فَعُلَ۔ فَعُلَ، دوسرا حرف کیا ہے؟ مضموم۔ کیا ہے؟ جیسے قرب، قرب، جیسے کرم، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ضعف، دوسرا حرف کیا ہے؟ کتنی صورتیں آ گئی فعل ماضی کی؟ کیا کیا؟ مضموم۔ جیسے فعل، پھر سے پڑھو، پھر سے پڑھو۔ یہ 3 صورتیں ہیں فعل ماضی کی۔ فعل ماضی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں۔ معلوم ہوا اب کیا ہم نے سمجھا؟ شاباش۔ فعل ماضی کی کتنی صورتیں ہیں؟ کیا کیا؟ پہلی صورت جس میں دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، دوسری صورت جس میں دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے، تیسری صورت جس میں دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کو کلیئر؟ شاباش۔ چلیے، نعم۔ فعل جیسے شرب، سمع، جہل۔ ہاں، معلوم ہوا۔ یہاں پر دیکھو بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، جیسے قرب، وہ قریب ہوا، بعد، وہ دور ہوا، ضعف، وہ کمزور ہوا۔ یہ کل 3 صورتیں ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا یہ مختلف صورتیں درمیانی حرف کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے؟ درمیانی حرف کی وجہ سے۔ پہلا اور آخری حرف تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح مفتوح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ پہلا حرف ہے، اس پہ کیا ہے؟ آخری حرف پہ کیا ہے؟ دوسری صورت میں پہلے حرف پہ کیا ہے؟ دوسری صورت میں، اور تیسری صورت میں پہلا حرف کیا ہے اور آخری حرف کیا ہے؟ فتحہ۔ ٹھیک ہے۔ معلوم ہوا 6 حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں، یعنی وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، فعل۔ اس کے بعد صاحب کتاب کیا لکھتے ہیں؟ فعیل، جیسے نصر، فتح، عبد۔ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ فعیل جیسے نصر، فتح، عبد، یہ صحیح ہے؟ پھر کیا آئے گا؟ ہاں، یہاں پہ اگر ہمیں نصرہ کہنا ہوگا، نصرہ کس وزن پہ ہے؟ فعل۔ کس وزن پہ؟ اسی طریقے سے اس نے بعد میں لکھا ہے فعل جیسے شریبہ، سمع، جہلا۔
کیا یہ صحیح ہے کہ غلط؟ غلط. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ غلط ہو گیا ہے. سمجھا ایوان؟ فعولا جیسے قربا، کرما، صلحا، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. فعولا جیسے قربا، کرما، ضعفا وغیرہ یہ ٹھیک ہے. ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسے تم پڑھ چکے ہو، البتہ دوسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پہ رہے گی. میں مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو تو فعلا کی گردان یاد ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو فعیلا کی گردان بتانی ہے. ایک منٹ. مجھے پتا ہے کہ تمرین و صرف میں بہت شور کرنا پڑتا ہے. فعیلا میں جو دوسرا حرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مکسور ہے. اب فعل ماضی کی گردان میں کل سیگے کتنے ہیں؟ 14 سیگوں میں یہ دوسرا حرف ہمیشہ مکسور ہی رہے گا. اب کیسے گردان ہوگی؟ کون لڑکی سنائے گی؟ ایک شاباش. کس کو گردان مکمل یاد ہے؟ سناؤ. فعلنا اسی طریقے سے گردان ہوگی. سمجھ آوا؟ اب اگر دوسرا کلمہ یہاں پہ مضموم ہوگا، دوسرا حرف یہاں پہ مضموم ہوگا فعولا، تو برابر 14 سیگوں میں دوسرا حرف جو ہے مضموم میں رہے گا. جیسے فعولا، فعولا، فعولو. ہاں پھر سے کرو. فعولا، دیکھیے آپ لوگ میری طرف دیکھو، آپ لوگ آخر پہ پھر سے فعلا پہ چلے گئے. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ لوگ پھر سے آخر پہ جو ہے فعلا پہ چلے گئے. میں نے کہا دوسرا حرف اگر مضموم ہے یہ برابر 14 سیگوں میں مضموم میں رہے گا. فعولا، فعولا، فعولو، فعولت، فعولتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتو. اس طریقے سے گردان ہوگی. یہ تانگوا کلیئر؟ سمجھ آوا؟ طيب. شریبا اس کا کیا معنی ہے؟ کس وزن پہ ہے؟ فعیلا. یاد رکھنا. قربا کس وزن پہ ہے؟ اب تمہیں سے حرفی فعل ماضی معروف کے تمام اوزان فعلا، فعیلا، فعولا سے ماضی معروف مثبت اور ماضی معروف منفی بنانا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب اگر ہمیں ہے جیسے شریبا کے کیا معنی؟ اس نے پیا. شریبا کے کیا معنی؟ اس نے پیا. اب مجھے بتانا ہے اس نے نہیں پیا، کیا آئے گا؟ ما شریبا. اب گردان آئے گی؟ تو آپ لوگ گردان کیجئے. لکھو فعل شریبا. نہیں پہلے آپ لوگوں نے نصرہ سے گردان کی ہے، فتحہ سے بھی گردان کی ہے. شریبا سے کی ہے. لکھیے شریبا، علما اور لبسا. شریبا، علما اور لبسا اس سے گردان کرنی ہے. اس کے بعد قربا، بعودا، ضعفا اس سے بھی کیا کرنی ہے؟ قربا، بعودا، ضعفا. معنی یہاں پہ لکھیں ضعفا، ضاد، عین اور فا. اس طریقے سے ضعفا. ٹھیک ہے؟ اس سے گردان کرنی ہے. فعل ماضی معروف مثبت، فعل ماضی معروف منفی دونوں. تو کتنے آ گئے؟ یہ ٹوٹل کتنی گردانے ہیں؟ یہ 6 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 12. یاد رکھنا سیگا بھی اور ترجمہ بھی. آپ لوگوں کو اس میں بہت کام لکھنا پڑے گا. اسی سے آپ کو پھر ریویژن بھی ہوگا، آپ کو گردان بھی یاد ہوگی انشاءاللہ. چلیے اب آپ لوگ بتائیے چند جملوں کی عربی بناؤ. درمیانی حروف کی حرکت کا خیال رکھو. ہم نے سنا، سمع. ہاں کیا آئے گا؟ یہاں پر دوسرا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ مکسور. یہ کس وزن پہ ہے؟ سمع. کس وزن پہ؟ فعیلا. نعم. اس کے بعد تم سب قریب ہوئے.
یعنی تم سب مرد قریب ہوئے. ہاں قرب تمہاں نہیں آئے گا, تم سب مرد, قرب تم کیا آئے گا, قرب تم. سمجھا ایوان؟ نعم. اس ایک عورت نے پہنا وہ لبسا کہتے ہیں, اس ایک مرد نے پہنا. یہاں پر اس ایک عورت نے پہنا کیا آئے گا, ہاں لبستا کہ لبست, شاباش. اس ایک عورت نے پہنا, لبست, کنفرم ہے, یقین ہے, چلیے ٹھیک ہے. ہم نے مدد کی, میں کہہ رہا ہوں ہم نے مدد کی. نصرنا کیا آئے گا, میں نے نہ جانا, یعنی میں نے نہیں جانا. اب یہاں پہ منفی ہے کہ مثبت ہے, منفی. شروع میں کیا لانا ہے, ما, اور جاننا اس کی عربی کیا ہے, علم. ہم نے نہیں جانا, ما علمنا. اگر آپ کو میں یہ کہوں کیا آپ لوگوں نے کام لکھا اور آپ نے نہیں لکھا ہوگا, آپ لوگ کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے, ما کتبنا. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ سب عورتوں نے پڑھا لیکن آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے, آپ کیا کہو گی, ما قرأنا. اسی طریقے سے انسان عربی سمجھے ایوان جی. کون بول رہا ہے, ہاں بالکل, جہیلا بھی اسی وزن پہ, فاعلہ کے وزن پہ جہیلا بھی کہتے ہیں کہ نہ جاننے کے معنی میں. ماضی کے دوسرے حرف کی حرکت کا خیال کرتے ہوئے پڑھو, سیگے اور معنی بتاؤ. ایک ایک کر کے میں پوچھوں گا, آپ لوگوں کو جواب دینا ہے. سب سے پہلے کون جواب دے گا, سب سے پہلے کون جواب دے گا, آپ جواب دے دیجئے. سجدنا کون سا سیگا ہے, باقی خاموش, ہاں ہم نے سجدہ کیا, سجدنا ہم نے سجدہ کیا. آپ بتاؤ ہاں آپ بتاؤ, ہلو آپ بتاؤ, آپ نہیں ہیں کہ پرانی نہیں, آپ بتاؤ. شربتن کون سا سیگا ہے, جمع مؤنث حاضر. کیا ترجمہ ہوگا, جب حاضر ہے تو ان نہیں آئے گا, کیا آئے گا, تم. ٹھیک ہے, تم سب عورتوں نے پیا. قربنا آپ بتاؤ کون سا سیگا ہے, جمع مؤنث غائب, جمع مؤنث وائن تگائی منصری. یہ سارے افعال جو ہے, سارے سیگے کاپی پہ لکھے ہونے چاہیے مع صیغہ و ترجمہ. کسی کو کوئی سوال ہے؟ ماضی منفی تم پڑھ چکے ہو, چند جملوں کی عربی بناؤ, دوسرے حرف کی حرکت کا خیال رکھو. آپ لوگوں نے ماضی منفی پڑھا, طریقہ بھی پڑھا کیسے بنانا ہوتا ہے ماضی منفی, ماضی کو منفی کیسے بناتے ہیں. اب یہاں پر ترجمہ ہے, ہم کمزور نہیں ہوئے, کمزور کے معنی ضعف, ہم کمزور نہیں ہوئے. ماں جو لڑکیاں یہ بولتی ہیں ماں ضعفا, وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو لڑکیاں یہ بولتی ہیں ہم کمزور نہیں ہوئے ماں ضعفنا, وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ لوگ کون ہیں, ضعفنا کہ ضعفا, ماں ضعفنا کیا آئے گا, ماں ضعفا کون بولتا ہے. اب اگر میں آپ لوگوں کو بولوں ماں ضعفا کے کیا معنی ہے, شاباش, ماں ضعفا, آپ بتاؤ. وہ ایک مرد کمزور نہیں ہوا, یہ ہے نا واحد مذکر غائب کا صیغہ. نعم. میں نے نہیں لکھا, ماں
ما کتبنا کہ ما کتبتو؟ ہاں میں نے نہیں لکھا، واحد کا، واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، میں نے نہیں لکھا۔ ان عورتوں نے نہیں سنا، ان عورتوں نے یعنی ان سب عورتوں نے، ان عورتوں نے نہیں سنا، ما خاموش 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 خاموش، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ جو لڑکیاں یہ بولتی ہیں نا ما سمعتن، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ان سب عورتوں نے نہیں سنا، ما سمعتن جو ترجمہ بولتی ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کریں، ما سمعتن، ایک ہی ما سمعتن۔ اب جو لڑکیاں یہ بولتی ہیں ما سمعنا، وہ ہاتھ کھڑا کریں، ما سمعنا۔ اب کیا صحیح ہے؟ ما سمعتن، سمعتن جو صیغہ ہے وہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر ہے ان سب عورتوں نے نہیں سنا، یعنی غائب۔ سمجھا ایوان؟ نعم۔ وہ سب قریب نہیں ہوئے، یعنی وہ سب عورتیں، ما قربنا، کیا آئے گا؟ ما قربنا۔ اسی طریقے سے ہم نے طلب نہیں کیا، ہم نے طلب نہیں کیا، ما طلبنا، کیا آئے گا؟ وانتا کیا ترجم؟ ہاں، اب آپ کو یہ عربی میں بنانا آئے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے کاپی پہ لکھ کے ہونی چاہیے۔ کسی کو اس درس کے بارے میں کوئی سوال، کسی کو اس درس کے بارے میں کوئی کوشچن؟ طیب، سبق نمبر 5، سبق نمبر 5۔ خاموش خاموش، کس کا؟ ہم نے لکھا اور تم نے پڑھا، تم نے پڑھا۔ دیکھیے، ہم نے لکھا، ہم نے لکھا، کتبنا، کیا آئے گا؟ کتبنا، ہم نے لکھا، اور کے معنی کیا میں نے آپ کو بولے تھے؟ وا، شاباش، وَقَرَأْتُمْ، وَقَرَأْتُمْ یعنی اور تم سب نے پڑھا۔ اب اگر ایک ہوتا وہاں پہ تو وہاں پہ آتا ہم نے پڑھا اور تو نے پڑھا، لیکن وہاں پہ تم ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دو یا دو سے زیادہ ہے۔ کتبنا وقرأتم، کتبنا وقرأتم۔ نعم، کسی اور کو کوئی سوال ہے؟ کاپی آپ لوگ بنا رہے ہیں؟ کاپی چیک ہو رہی ہے؟ وہاں دی ہے، پیش کی ہے؟ چلیے، اور کام ہے یہ آپ لوگ لکھ کے لانا، ٹھیک ہے؟ سبق نمبر 5 کی طرف دیکھ لیجیے۔ خاموش، سبق نمبر 5، فعل ماضی، ہاں فعل ماضی مجہول، فعل ماضی مجہول، شاباش۔ آپ لوگوں نے شروع میں مصطلحات میں پڑھا معروف اور مجہول، یہاں پہ فعل مجہول، اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ فعل مجہول کس کو کہتے ہیں؟ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت کس کی طرف، اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، شرب الماء، پانی پیا گیا۔ اب یہاں پر فعل کی نسبت کس کے ساتھ کی گئی؟ مفعول کے ساتھ۔ اب پانی کس نے پیا یہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا، اس کو کہتے ہیں مجہول۔ سمجھے ایوان؟ نصر المسلم، مسلمان کی مدد کی گئی، اب مدد کس نے کی یہاں پہ فاعل کا تذکرہ، فاعل کا ذکر یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ وہاں کیا کو فعل مجہول، شاباش۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، دھیان سے دیکھنا۔ ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے، ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، وہاں کیا چاہتے طریق کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو،
یہاں پہ میں بتاؤں گا آپ کو، یہاں پہ میں بتاؤں گا آپ کو. جیسے ہمارے پاس اب ہمیں فعل ماضی کو کیا بنانا ہے؟ مجہول. ہمارے پاس ہے فعل، ٹھیک ہے. اب ہمیں اسی فعل ماضی معروف کو کیا بنانا ہے؟ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے حرف کو کیا کرنا ہے؟ کیا دینا ہے؟ یہ بورڈ کی طرف دیکھنا. پہلے حرف کو ضمہ دینا ہے، فعل بن گیا فی الحال، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور دوسرے حرف پر کیا دینی ہے؟ ہاں، کسرہ. تو کیا بنے گا؟ فعل. اور پھر کیا ہے؟ اور اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو. یعنی جیسے آپ لوگوں نے فعیلہ پڑھا، فعیلہ کے دوسرے کلمے میں کیا ہے؟ اس کو ویسے ہی رہنے دینی ہے. لیکن اگر فعل ہے تو دوسرے حرف پہ کیا دینا ہے؟ زیر. کہاں پہ؟ جب ہمیں فعل ماضی معروف کو فعل ماضی مجہول بنانا ہو. سمجھا ہوا؟ ہاں. اس کے بعد کیا ہے؟ ماضی مجہول بن جائے گا. یہ جو آخری حرف ہے، آخری حرف لام کلمہ، اس کو اپنی حالت پہ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہے. فعل یہاں پہ بھی لام پہ فتح ہے، فعل یہاں پہ بھی لام پہ فتح ہے، فعل یہاں پہ بھی لام پہ کیا ہے؟ فتح ہے. اب یہاں پہ فعل تھا، شروع میں کیا کرنا ہے؟ پہلے حرف پہ ضمہ دینی ہے، دوسرے حرف پہ کیا کرنی ہے؟ کسرہ دینی. ہاں. تو پھر کیا بنے گا ہمیں؟ فعل. کیا بنے گا؟ فعل. سمجھ آوا؟ ہاں. جیسے اب میں مثال دیتا ہوں. شریبہ. دیکھو شریبہ، میں نے بولا فعل ماضی معروف کو مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف کو کیا دینا ہے؟ ضمہ. تو دے دیا. دوسرے حرف کو کیا دینا ہے؟ لیکن یہاں پہ آلریڈی کسرہ ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے. سمجھا ایوان؟ تو وہاں کیا بن؟ شریبہ مجہول شریبہ. کیا بنے؟ شریبہ. وہاں آوا سمجھ؟ نصارہ. نصارہ سے کیا بنے گا؟ نصیرہ. کیا بنے گا؟ نصیرہ. نعم. گردان فعل ماضی مجہول. گردان فعل ماضی مجہول. فعل ماضی معروف کی گردان کس کو اچھے سے یاد؟ فعل ماضی معروف کی گردان کس کو زبردست یاد ہے؟ شاباش. جس کو کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے فعل ماضی معروف کی گردان میں، مجہول کی نہیں، فعل ماضی معروف کی گردان میں. کس کو مکمل یاد ہے؟ آپ کو، آپ کو بھی. آپ کو یاد ہے؟ شاباش. آپ کو یاد ہے؟ 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 آپ سناؤ، آپ سناؤ. فعل ماضی معروف فعل ہے. اب آپ اس کو فعل ماضی مجہول بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ فعل. فعل سے گردان کیجئے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. شاباش. خاموش. کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا. ہاں. فعلنا. اب آپ لوگوں نے آج تک کتنے افعال پڑھے؟ بہت افعال پڑھے. ان کا کیا بنانا ہے؟ لیکن وہ افعال جو معروف ہو، جو متعدی ہو، لیکن جو لازم ہوتے ہیں، فعل لازم جو ہوتا ہے، ہاں، اس کو مجہول یاد رکھنا. جیسے میں بتاؤں گا، جیسے بیٹھو، ذہب، اس کا کیا مجہول آئے گا؟ ذہبہ. ذہب وہ گیا، ذہب وہ گیا. ذہبہ وہ گیا گیا، ایسا نہیں آئے گا. وہ گیا گیا ایسا کیوں؟ کیونکہ ذہب جو فعل ہے یہ کیا ہے؟ لازم. اسی طریقے سے جلسہ، جلسہ وہ بیٹھا. جلسہ آئے گا؟ نہیں آئے گا، کیونکہ یہ فعل کیا ہے؟ لازم ہے. سمجھا ایوان؟ خرج وہ نکلا، خرج وہ نکلا. خرجہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل لازم. اب کتاب کی طرف دیکھو، میں بتاؤں گا. جو افعال ماضی معروف کے تم پڑھ چکے ہو
ان میں سے 3 کی مجہول کی گردان مع سیغہ معانی حرکات اپنی کاپی پر لکھو اور خوب ذہن نشین کر لو. اب یہاں پہ کتنی گردانیں لکھنی ہیں؟ 3. جو بھی جس سے آپ لوگ چاہیں، اس میں اختیار ہے. اس سلسلے میں ایک بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے، فعل لازم کیا ہے؟ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا. اب آپ پیج کو ٹرن کر کے پہلے صفحے پہ جائے، پہلا صفحہ جو اس تمرین صرف کا ہے وہاں پہ جاؤ، شاباش، جہاں پہ فعل ماضی یہ فعل لازم کی تعریف ہے. شاباش، نکالا؟ لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر. ذہب الولد، ذہب لڑکا گیا. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات واضح ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ فعل صرف فاعل کے ملنے کے ساتھ ہی پوری بات واضح کر، بات سمجھ میں آ جاتی. اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لازم کہتے ہیں. جیسے ذہب حامد جلس ولد. اب یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کتاب میں، فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے. جیسے جلس حامد، جلس حامد، حامد بیٹھا. ذهب خالد، خالد گیا. اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے فتح حامد. یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر دیکھ لیجئے بورڈ کی طرف. فتح حامد کیا معنی ہے؟ حامد نے کھولا، حامد نے کھولا. اب بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، کیونکہ ہم کنفیوژن میں رہیں گے کہ اگر حامد نے کھولا تو کیا کھولا. ٹھیک ہے، حامد نے کھولا تو یہاں پہ فتح ہم کہیں گے کہ فتح اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اس فعل کو مفعول کی بھی ضرورت ہے. فتح حامد بابن، حامد نے دروازہ کھولا، حامد نے دروازہ کھولا. اب یہ فتح کون سا فعل ہے؟ ہاں، یہ متعدی بھی ہے. کیا ہے؟ متعدی ہے، یاد رکھنا. اب اگر اس کی مجہول لانی ہو، فتح کا مجہول کیا آئے گا؟ ہاں، فتح. قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے. ہاں، کہاں پہ؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، قرآن میں ہے نا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ. اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اب یہاں پہ فتح مجہول استعمال کیا گیا کہ معروف؟ مجہول استعمال کیا گیا. یہ ہوتا نوا سمجھ نہ. چلیے، نصر خالد محمودا، نصر خالد محمودا، خالد نے محمود کی مدد کی. بہرحال جب فعل مجہول بنایا جائے تو یہ خیال رکھے کہ فعل لازم نہ ہو. سو کس نے فعل لازم آسن کے ان افعال سے ماضی معروف گردان کر ماضی مجہول گردانو اور کاپی پر معانی اور سیگوں کے لکھو. جیسے بعث، اس کا مجہول کیا آئے گا؟ ہاں، بعث. ترک کیا آئے گا؟ قتل. جمع، سأل، ظلم، ظلم. ٹھیک ہے، یہ 6 سیگے یہاں پہ ہیں. ان سب کی گردانیں فعل ماضی مجہول، کون سا؟ مجہول کی گردانیں کاپی پہ لکھنی ہے، اور گردان آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بعث کہ کیا ترجمہ ہے؟ اس نے بھیجا، اس نے بھیجا. بعث وہ بھیجا گیا. اب کس نے بھیجا؟ وہ پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہوتا ہے. بعث وہ بھیجا گیا. ترکا وہ چھوڑا، یہ ترکا اس نے چھوڑا، ترکا وہ چھوڑا گیا. سمجھ آوا؟ نعم. قتل، ہاں اس نے قتل کیا. قتل وہ قتل کیا گیا.
وہ قتل کیا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ قتل کس نے کیا، مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ جمع، اس نے جمع کیا، جمع وہ جمع کیا گیا۔ سأل، اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا یا اس نے پوچھا۔ سئل، وہ پوچھا گیا، وہ پوچھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ ہاں میں بتاؤں، ابھی ظلموں پہ نہیں پہنچے نا، ابھی ظلم تھوڑی ہوا۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ سأل، اس کی مجہول کیا آئے گی؟ سئل، کیا آئے گا؟ سئل۔ سئل یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ظلم، اس نے ظلم کیا، ظلم، ہاں وہ ظلم کیا گیا یا اس پر ظلم کیا گیا، یا اس پر ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس پر ظلم کیا گیا۔ کس نے کیا وہ پتہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہم گواہ کلیئر۔ هذا ما عندي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔